قرآن مجید کا سورہ نمبر 13، سورہ رعد۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الف لام میم را، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور جو اتارا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، حق ہے مگر زیادہ تر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے، جنہیں تم دیکھو، پھر وہ پورے اقتدار کے ساتھ عرش پر متمکن ہوا، اور سورج اور چاند کو پورے طور پر قابو میں رکھا کہ ہر ایک ایک مقررہ مدت تک رواں رہے۔ وہ انتظام کرتا ہے پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ، قدرت کی نشانیاں تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہے، شاید تم اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کرو۔ اور وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیں، اور ہر طرح کے پھلوں سے اس میں دو دو قسمیں قرار دیں۔ وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اور زمین میں مختلف طرح کے ٹکڑے پہلو با پہلو ہیں، اور باغ ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، ایسے کہ ایک ہی جڑ سے کئی درخت نکلے ہیں، اور کچھ ایسے نہیں ہیں، اور ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں، اور ان میں بعض کو بعض پر ذائقے میں ہم فوقیت دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور اگر تعجب کرو تو قابل تعجب ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے تو ہم اثر نو پیدا ہوں گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اپنے پروردگار کے ساتھ، اور یہ وہ ہیں کہ طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں، اور یہ لوگ دوزخ والے ہوں گے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ آپ سے بھلائی کے پہلے برائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے خداوندی سزاؤں کے نمونے گزر چکے ہیں، اور بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے لوگوں کو ان کے ظلم و تعدی کے باوجود، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی ان کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں اترتی؟ آپ تو بس عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں لیے ہے کوئی عورت، اور جو کمی ہوتی ہے پیٹ کے اندر، اور جو زیادتی ہوتی ہے، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک مقررہ مقدار میں ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر تمام چیزوں کا جاننے والا بزرگ و بالا ہے۔ یکساں ہے تم میں سے وہ جو چپ کے باتیں کرے، اور جو اونچی آواز سے بات کرے، اور جو رات کے پردے میں چھپا ہو، اور جو دن کو روانہ ہو۔ اس کے لیے پہرے دار ہیں اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے، جو حکم خدا سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ نہیں بدلتا اس حالت کو جو کسی قوم کی ہے، جب تک وہ خود اپنے میں تبدیلی پیدا نہ کرے، اور جب اللہ چاہے کسی قوم کے لیے برائی تو اس کا پلٹنا ممکن نہیں ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے اسے چھوڑ کر کوئی حامی و مددگار۔ وہ ہے جو تمہیں بجلی چمکتی دکھلاتا ہے ڈرانے اور توقع پیدا کرنے کے لیے، اور بوجھل گھٹائیں پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج تسبیح پڑتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے۔ اور وہ گرتی ہوئی بجلیاں روانہ کرتا ہے تو انہیں پہنچاتا ہے جس تک چاہتا ہے، اور وہ لوگ تکرار کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور وہ سخت عذاب والا ہے۔ اس کے لیے سچائی والی پکار اور اسے چھوڑ کر جنہیں وہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی صدا پر ذرا بھی لبیک نہیں کہتے، مگر اس طرح جیسے کوئی دونوں ہاتھ پھیلائے ہو پانی کی طرف کہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ تک، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر لا حاصل۔ اور اللہ کے لیے سجدے میں ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں،
خوشی یا ناخوشی، اور ان کے سائے صبح اور شام۔ کہیے کہ کون مالک ہے آسمانوں اور زمین کا؟ کہہ دیجئے کہ اللہ۔ کہیے کہ کیا پھر تم نے اسے چھوڑ کر ایسے حوالی موالی بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے نہ نفع پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ نقصان پر؟ کہیے کہ کیا یکساں ہے اندھا اور آنکھوں والا، یا یہ کہ کیا یکساں ہیں اندھیرے اور روشنی، یا یہ کہ انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے جنہوں نے اس کے خلق کرنے کی طرح خلق کیا، تو یہ خلقت ان پر مشتبہ ہو گئی۔ کہیے کہ اللہ ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے، اور وہ ایک اکیلا غالب ہونے والا ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو ندی نالے بہے اپنی مناسب مقدار کے مطابق، تو بہتے ہوئے پانی نے اٹھا لیا پھین جو اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس سے کہ جسے آگ میں رکھ کر دہکاتے ہیں زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے، ایسا ہی پھین بلند ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ مثال دیتا ہے حق اور باطل کی، تو جو پھین ہوتا ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو زمین میں برقرار رہتا ہے۔ اس طرح اللہ مثالیں پیش کرتا ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہیں، اچھا نتیجہ ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہی، اگر ان کے لیے جو کچھ روئے زمین پر ہے وہ سب ہو یا اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو اسے وہ اپنے معاوضے میں دے دیں۔ ان کے لیے حساب کی سختی ہے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا وہ جو جانتا ہو کہ جو آپ کے پاس آپ کے پروردگار کے پاس سے آیا ہے حق ہے، وہ مثل اس کے ہے کہ جو اندھا ہو؟ نصیحت کا اثر تو بس وہ لیتے ہیں جو صاحبان عقل ہوں، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور پیمان شکنی نہیں کرتے، اور جو ملاتے ہیں ان رشتوں کو جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا خوف رکھتے ہیں، اور جنہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طلب میں، اور نماز کی پابندی کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے مخفی اور ظاہر بظاہر خیرات کی، اور جو بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے اس عالم کا اچھا انجام ہے۔ جاویدانی زندگی والی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور بچوں میں سے جو اس لائق ہوں، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ سلام ہو تم پر اس بنا پر کہ تم نے صبر کیا، تو کیا کہنا انجام کا اس دور آخرت کے۔ اور وہ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد اس کی مضبوطی کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے ملائے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور روئے زمین پر خرابیاں کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور اس گھر کی برائی ہے۔ اللہ وسعت دیتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگی بھی کرتا ہے، اور وہ دنیاوی زندگی سے خوش ہیں، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر ذرا سی ناپائیدار چیز۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتری ان پر کوئی نشانی ان کے پروردگار کی طرف سے۔ کہیے کہ اللہ گمراہی میں چھوڑتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اپنی طرف ہدایت کرتا ہے اس کی جو دل سے متوجہ ہوں۔ جو ایمان لائیں اور ان کے دل یاد الہی سے سکون پائیں، آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ہوتا ہے۔ وہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا انجام۔ اسی طرح آپ کو ہم نے بھیجا ایک ایسی قوم میں جس کے پہلے بہت قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کے سامنے تلاوت کریں اس کی جو ہم نے بطور وحی آپ پر اتارا ہے، اور وہ خدائے رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ کہیے کہ وہ میرا پروردگار ہے، کوئی خدا نہیں سوا اس کے، اس پر میرا بھروسہ ہے،
اور اسی کی طرف میری رجوع ہے۔ اور کاش ہوتا کوئی ایسا قرآن جس سے پہاڑ حرکت میں لے آئے جاتے، یا زمین اس سے ٹکڑے ٹکڑے کی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں سے باتیں کی جاتیں، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کام۔ تو کیا ایمان لانے والے اس بنا پر نا امید تو نہیں ہوتے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا، اور برابر کافروں پر ان کے اعمال کی سزا میں کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے آس پاس آئے گی، یہاں تک کہ آئے اللہ کا وعدہ۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر انہیں گرفت میں لے لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو کیا وہ ذات جو ہر متنفس پر حاضر و ناظر ہے ان کے اعمال کے بارے میں ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے بہت سے شریک بنا لیے۔ کہیے کہ نام لو ان کا، یا تم اسے بتلاتے ہو ایسی چیز جس کا روئے زمین پر اسے علم نہیں ہے، یا بے سمجھے روا روی میں بات کرتے ہو۔ بلکہ کافروں کی نظر میں ان کی چالیں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو کوئی اس کا ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ پرمشقت ہے، اور اللہ سے بچانے والا ان کا کوئی نہیں ہے۔ اس بہشت کی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہوا ہے، یہ صفت ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہاں کی غذائیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان کا جو پرہیزگار ہوں، اور جو کافر ہیں ان کا انجام آتش دوزخ ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو آپ پر اتارا گیا ہے، اور ان جماعتوں میں بعض ایسے ہیں جو اس میں سے کچھ پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہیے کہ میں تو اس پر مامور ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری رجوع ہے۔ اور اس طرح اتارا ہے ہم نے اس کو عربی زبان کا حکم نامہ، اور اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو آپ کا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے اور نہ بچانے والا۔ اور ہم نے بھیجے ہیں بہت سے پیغمبر آپ کے پہلے، اور قرار دیے ہم نے ان کے لیے بیوی بچے، اور کسی پیغمبر کے لیے یہ نہیں ممکن کہ وہ کوئی معجزہ پیش کرے مگر اللہ کے حکم سے، ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل نوشتہ ہے۔ اور اگر ہم آپ کو آنکھوں سے دکھلا دیں کچھ وہ باتیں جن کا ہم ان سے وعدہ وعید کر رہے ہیں، یا آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال آپ پر تو بس پہنچا دینا ہے، اور حساب کتاب بس ہمارے اوپر ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں گھٹاتے ہوئے زمین کو اس کے اطراف و جوانب سے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اور وہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ اور ترکیبیں کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان کے پہلے تھے، تو سب ترکیبیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جانتا ہے اسے جو کرتا ہے ہر متنفس۔ اور بہت جلد کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کس کے حق میں ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ کہیے کہ اللہ گواہ ہونے کے لیے کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے